خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شیعہ کو گروپ نہیں ہے، شیعہ کو گروہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ نہ کسی مذہب میں یہ مقید ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ماننے والا۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ ماننے والا۔ سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنت پہ عمل کرنے والا۔ جو سنت پہ عمل کرے وہ سنی، جو ان سنتوں والوں کو مان لے وہ شیعہ۔ عزیزان قدر محترم سامعین، جناب ابراہیم نے کہا میرے اللہ اپنی امامت اپنے پاس رکھ، اپنی نبوت اپنے پاس رکھ، 4000 سلم میں جو نبی ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ، 70 مسجدوں کی مزدوری بھی اپنے پاس رکھ، کعبہ میں جو محنت کی وہ بھی اپنے پاس رکھ۔ اگر کچھ مجھے دینا چاہتا ہے تو مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے پیدا کر۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 دونوں بالو بلند کر کے پنجہ کھول کے بلند آواز میں نعرہ حیدری یا علی خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّ مِن شِیَّتِ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ان کے شیعوں میں سے پیدا کر دیا، ان کے شیعوں میں رکھ دیا۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ دن ہے، آپ کی شہادت میں منسوب ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں غصے والے کو، موسیٰ کہتے ہیں غصے والے کو، اور موسیٰ کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والے کو۔ غصہ صبر و کمال کے پیکر کو موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ بڑی حیرانگی والی ذاکر صاحب ایک بات ہے، وہاں پہ موسیٰ کاظم کسے کہتے ہیں؟ وہ ذاکر صاحب کی پہلی بات کہ نبیوں سے درجہ افضل ہے ان کا۔ کیوں ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ آپ کو 14 سال قید میں، فضائل کا جملہ ہے، 14 سال قید میں ہر بار آزمایا گیا، اور 14 سال قید بھی کاٹی، اور قید میں منصب امامت پر بھی رہے، منصب امامت پہ رہ کے منصب امامت کے اموار بھی سارے کیے۔ ایک تھے یوسف نبی، انہوں نے اپنی پاک دامنی بچانے کے لیے 7 دروازے کراس کیے۔ یہ سارے بندے جانتے ہو، 7 دروازے کراس کیے۔ وہ تھے یوسف نبی جن کے آگے دروازے کھلتے جاتے تھے۔ ان حرامیوں نے امام موسیٰ کاظم پر ایک فاحشہ عورت کو لا کر مسلط کیا، اور مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ صبح جب یہ اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی انہوں نے دیکھا کہ سجدے میں موسیٰ ہیں، آگے سجدے میں موسیٰ ہیں، پیچھے سجدے میں وہ عورت ہے جو اپنی پاک دامنی بچانے کے لیے 7 دروازے عبور کرے، اسے یوسف کہتے ہیں۔ اور جو اپنی پاک دامنی بچانے کے لیے ایک رات کسی فاحشہ کے ساتھ گزارے اور اسے آبدہ کر دے، اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔
ان حرامیوں نے کہا یہ تو وار نہیں چلا، اب اس طرح کرتے ہیں موسیٰ کاظم کو کسی اور طرح آزماتے ہیں۔ یہ قریب آئے، انہوں نے کہا یا موسیٰ یہ تو بتا کہ اگر تو امام ہے، یہ دیواریں ہیں پتھروں کی، کیا تیرے حکم سے یہ پتھر ہل سکتے ہیں؟ یہ لوہا پگھل کے موم ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوال کر رہے تھے، مولا نے کہا میں اگر چاہوں تو یہ پتھر ہل سکتے ہیں، میں اگر چاہوں تو۔ ابھی مولا نے یہ کہا میں اگر چاہوں تو دیواروں کے پتھر سرسرانے لگے اور ہلنے لگے۔ کہا میں نے تو ابھی پتھروں سے، مولا نے مخاطب ہو کے کہا میں نے تو ابھی تمہیں یہ نہیں بتایا، کہا میں نے تو ابھی تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم ہلو، تم ہل کیوں رہے تھے؟ کہا مولا ابھی ایک حرامی تھا ان میں، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ موسیٰ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ مولا تیری ہی امامت کے تحت، تیری ہی عطایت میں ہم نے ہلنا شروع کر دیا، ہم نے ہلنا شروع کر دیا۔ عزیزان قدر محترم سامعین، یہ وہ میرے بادشاہ ہیں جن کی ساری زندگی قید میں گزری۔ 14 سال ہر ذاکر، ہر مولوی، ہر عالم یہ پڑھتا ہے کہ 14 سال سرکار بالکل رکوع میں رہے، ساتھ میں نیزوں کی نوکیں تھی، نہ بندہ دائیں ہو سکتا تھا نہ بائیں ہو سکتا تھا۔ شہادت ذاکر صاحب نے پڑھ دی ہے، میں صرف وضاحت کے لیے کھڑا ہوں اور دعا کے لیے۔ نہ دائیں ہو سکتا تھا نہ بائیں ہو سکتا تھا۔ جب اس بادشاہ کو محمد کے روزے سے گرفتار کیا گیا نا، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اجازت دو سپاہیوں سے میں اپنے اہل خانہ کو مل لوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے۔ کہا میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو ملنا چاہتا ہوں، کچھ اپنا ضروری سامان ہے وہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا اس پورے مدینے کے بازار میں اگر کوئی ہے تیری ضمانت دے، ہم تجھے اجازت دیں گے، تو جا کے بیٹیوں کو مل لے۔ اللہ کی قسم پورے بازار میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے، کسی نے امام موسیٰ کاظم کی ضمانت نہیں دی۔ ایک یہودی آیا اور یہودی آتے ہی کہتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں تو تو یہودی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتا اور یہاں پہ نیا آیا ہے۔ کہا نیا نہیں آیا مولا، کچھ سال ہوئے ہیں اور میں تیری ضمانت دیتا ہوں۔ مولا نے کہا کس وجہ سے ضمانت دے گا؟ کہا 8 سال ہو گئے ہیں اسی بازار میں، وہ سامنے تیرا گھر ہے، تیری عزت و جلال کی قسم ہم نے تیری بیٹیوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ تیری بیٹیاں ہیں، ہم نے تیری بیٹیوں کو نہیں دیکھا اور مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ اتنی پردے دار تیری بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ جس گھر کی بیٹیاں اتنی پردے دار ہوں اس عزت دار کی ضمانت میں کیوں نہ دوں؟ ایک یہودی نے مولا کی ضمانت دی، ایک یہودی۔ عزیزان قدر محترم سامعین، یہ جو دن ہے یہ 24 رجب کا ہے۔ اس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ زہر دیا گیا جس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کی مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں۔ آج ہم مولا کے پرسے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مولا کی غم میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا اکٹھا ہونا اور ذکر کرنا اور ذکر سننا اپنی بارگاہ الہٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ جو مرادیں لے کر آئے ہو، جس حال میں بیٹھے ہو، میرا مالک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صدقہ میرا مالک وہ تمام مرادیں پوری فرمائے۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا صدقہ، امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کا صدقہ اللہ ان بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے۔ میرا مالک محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ تمام شرفاء کو عزت عطا فرمائے۔
جو بے اولاد بیٹھے ہو جناب سیدہ کا صدقہ میرا مالک آپ کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، جو بے عزت ہو میرا مالک عزت عطا فرمائے، جو بے رزق ہو رزق عطا فرمائے۔ امام موسیٰ کی قید کا صدقہ جو آپ کے قیدی ہیں، جو آپ کے علاوہ بھی جہاں پہ ناحق جو قید ہے، میرا مالک ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ میرا مالک دنیا کے کسی ایسے کام میں نہ الجھو جس سے تم پریشان ہو۔ امام موسیٰ کاظم کی پریشانی کا صدقہ میرا مالک تمام پریشانیوں سے رہائی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا